السلام علیکم۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بی ایم قریشی نے۔ ناول کا نام ہے کس مان پر تجھ کو آزماؤں۔ مصنفہ ہیں آمنہ محمود۔ قسط نمبر 2۔ دیکھو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، ہم کسی سے ذکر ہی نہیں کریں گے۔ میرا دوست یہاں کسی کو نہیں جانتا، بس اس نے تمہیں شادی پر دیکھا تو تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ وہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، بس تم دونوں کچھ دن ایک ساتھ گزار لو۔ ویسے بھی میرے ساتھ تو تم ہنی مون منا نہیں سکتی، تو اس طرح تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ اور یوں مجھے بار بار تنگ نہ کیا کرو، دیکھو خامخواہ اتنی مار کھا لی۔ عرفان نے دعا کے گال پر اپنا انگوٹھا رگڑا جہاں اسی کے ہاتھ کا نشان تھا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں، یہ گناہ ہے۔ 1000 بار کہی ہوئی بات دعا نے دوبارہ دہرائی۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ گناہ ہے، پھر؟ عرفان نے دعا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر سے کیا مطلب؟ دعا اپنی مار کو بھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو میری جان، اگر تم یہ گناہ کر لو گی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ تم اللہ سے معافی مانگ لینا، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی تم مجھے خوشخبری سناؤ گی، ہم معافی مانگنے اللہ کے گھر چلے جائیں گے۔ تمہیں عمرہ کرنے کا شوق ہے نا؟ عرفان نے دعا کے تاثرات نرم پڑتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ہے، بہت زیادہ ہے۔ چلو پھر میرا وعدہ رہا، تم میرے دوست کے ساتھ وقت گزار کر واپس آؤ گی تو میں تمہیں عمرے پر لے جاؤں گا۔ ویسے بھی میں اب تمہارے ساتھ صرف عمرہ ہی کر سکتا ہوں، کچھ اور نہیں۔ عرفان نے خباثت سے قہقہہ لگاتے ہوئے دعا کو آنکھ ماری۔ یعنی آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے، میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ اندر سے کیسے انسان ہیں۔ دعا نے عرفان کے حصار سے نکلتے ہوئے کہا۔ میری بھولی بھالی دلہن، تم دوسروں کو چھوڑو، اگر تمہارے اپنے گھر والے تمہاری بات پر ایمان لے آئیں تو میں مان جاؤں گا۔ عرفان بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے چیلنج کر رہا تھا۔ میرے بابا مجھے ضرور سمجھیں گے، دعا نے نم آواز میں کہا۔ بابا تو میری مٹھی میں ہیں، اس نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہر وقت میری تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ مجھ جیسا داماد ملنا ان کی خوش نصیبی ہے۔ وہ یقین کریں گے، دعا نے چیخ کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی سی کوشش کر لو، مگر جیت میری ہی ہوگی، کیونکہ میرے اخلاق اور پرسنالٹی کے سحر میں تمہارے گھر والے بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ عرفان کہہ کر بیڈ سے نیچے اترا اور دعا کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اگر تم پیار سے میری بات مانو گی تو بدلے میں تمہاری ساری خواہشات، جن میں عمرہ، زیارتوں پر جانا، یورپ کا ٹرپ، نت نئے ڈیزائن کے کپڑے، زیورات اور پرآسائش زندگی شامل ہے، بخوشی پوری کروں گا۔ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا کیونکہ تم مجھے اتنی بڑی جاگیر کا وارث دوگی۔ لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی یا کسی کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کی تو میں زبردستی تمہیں اپنے دوست کے آگے ڈالوں گا، ساتھ میں ساری زندگی کی ذلت رسوائی تمہارا مقدر کر دوں گا۔ اپنے دوست اور تمہاری ان خاص لمحات کی تصویریں میں تمہارے بابا کو سینڈ کر دوں گا، اور تم اپنے میکے کے قابل بھی نہیں رہو گی جن پر اکڑ رہی ہو۔ کیا سمجھی؟ عرفان کی باتوں سے دعا کے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ سوچو، اچھی طرح سوچ لو، ابھی وقت ہے میری پیاری بیوی۔ عرفان پیار سے اس کا گال مس کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دعا چپ چاپ ٹیرس پر گرتی بارش کو دیکھ کر ماضی کی تلخ یادوں کو سوچ رہی تھی۔ اگر میں اس کی بات مان لیتی تو اچھا ہی تھا، ایک گناہ ہی تھا، اپنے رب سے معافی مانگ لیتی، وہ تو رحمان اور رحیم ہے، معاف کر دیتا۔ مگر اس کے بندے، کہتی ہوئی ہچکیوں سے رونے لگی۔ ایک گناہ نہیں، یہ ایک گناہ نہیں تھا، میں بہت گناہ گار ہوں، مگر پھر بھی مجھ سے یہ ایک گناہ نہیں ہوا۔ دعا گھٹنوں میں سردیے خود ہی مجرم منصف بنی ہوئی تھی۔ سنیں کہ آپ لوگ سچ مچ صبح جا رہے ہیں؟ عنایا نے سرمد کو لاؤنج سے گزرتے ہوئے پکارا۔ لوگ کا تو پتہ نہیں، البتہ میں جا رہا ہوں، سرمد نے عنایا کو دیکھتے ہوئے شرارت سے جواب دیا۔ مجھے آپ کا نمبر چاہیے، کیا آپ دے دیں گے؟ میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عنایا نے کہتے ہوئے پیچھے دیکھا کہ کہیں پھپھو یا مما تو نہیں دیکھ رہی۔ میرا نمبر؟ مجھ سے بات؟ آپ ہوش میں تو ہیں یا آپ کو بھی اپنی کزن کی طرح دورہ پڑتا ہے؟ سرمد نے مشکوک نظروں سے عنایا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور پورے ہوش میں آپ کا نمبر مانگ رہی ہوں، عنایا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جس پر سرمد کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر عنایا کو دیا۔ شکریہ، عنایا جلدی سے کہتی ہوئی واپس پلٹی۔ آپ اپنا نام تو بتا دیں، سرمد نے پیچھے سے آواز دی۔ میں کال کروں گی تو سب بتا دوں گی، عنایا کہتی ہوئی اپنے پورشن میں گم ہو گئی۔ سب کچھ لفظ تو خطرناک ہے۔ چل یار سرمد، لگتا ہے تیری بے رنگ زندگی میں ہیروئن نے انٹری مار دی ہے۔
चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ इतना लंबा सफ़र करने का। सरमद मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। तुम सच कह रहे हो, वो आने के लिए तैयार है? नायला ने बेताबी से पूछा। जी बिल्कुल, आपसे कभी मैंने झूठ बोला है जो अब बोलूँगा? मगर, शायान कहते कहते रुका। मगर क्या? आपकी भांजी एक नंबर की बदतमीज़ और बदलिहाज लड़की है। शायान को दुआ के आखिरी अल्फाज याद आए। हैं, ये क्या बात हुई? वो तो बहुत सुलझी हुई समझदार लड़की है, बड़ों का एहतराम करती है। और नायला अभी और भी कुछ कहने लगी थी कि शायान ने बात काट दी। बड़ों का एहतराम? बस करें खाला, अब ज़्यादा हो रहा है। आप और मैं दोनों हम उम्र हैं, लेकिन कभी मैंने आपका नाम नहीं लिया। हमेशा रिश्ते का एहतराम करते हुए खाला ही कहा है। मगर वो आपकी पागल भांजी आपको सिर्फ नायला कहकर मुखातिब करती है। शायान के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा था। तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत कब से हो गई कि दुआ के नाम लेने से मूड ऑफ हो गया? ज़्यादा ड्रामा ना करो और सच सच बताओ क्या हुआ है। नायला के पूछने पर शायान ने नफ़ी में सर हिलाया। पहली बार भी उसने सिगरेट की वजह से मुझे बातें सुनाई थी और अब भी। शायान के जवाब पर नायला हंसी। तो मत पिया करो ना। नायला के जवाब पर वो मज़ीद तप गया। अरे वाह, उसके पैसों से पीता हूँ क्या? उसे क्या तकलीफ़ है? शायान के लहजे में नाराज़गी थी। अच्छा, गुस्से को जाने दो। वो हालात की वजह से अपसेट है, उसकी बात को सीरियस ना लिया करो, दरगुजर कर दिया करो। नायला शायान को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी। जब वो मोहतरमा ठीक थीं तब कौन सा फूल झड़ते थे उनके मुंह से। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कहने पर मैंने ये सब किया है, मगर इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। शायान ने वार्निंग दी। मंजूर, बस मेरी दुआ मेरे पास आ जाए। नायला की हसरत ज़दा आवाज़ मोबाइल से उभरी। कल शाम 7 बजे तक आपके पास होंगे, शायान ने सरसरी सा बताया। इंशाअल्लाह, अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं। नायला ने मोहब्बत से दुआएं देते हुए फ़ोन बंद किया। चल शायान, ये काम भी अपने अंजाम को पहुंचा। शायान ने कंधे उचकाते हुए मोबाइल जेब में रखा और सिगरेट की डब्बी निकाल ली। कब तक वापस आएंगे? आप जानते हैं मुझे आपके बगैर ये घर काट खाने को दौड़ता है। अजरा बेगम ने फारूक साहब के कपड़े बैग में रखते हुए पूछा। पता नहीं कितने दिन लगे। ये सब तो दुआ की हालत पर है, अगर जल्दी संभल गई तो जल्दी लौट आऊँगा। असल में मेरा दिल दुआ के बगैर नहीं लगता, मैं इसे अकेला वहाँ नहीं छोड़ सकता। फारूक साहब बहन की परेशानी समझ रहे थे। तो मत जाए ना, अजरा बेगम ने एक बार फिर रोकने की कोशिश की। अजरा, तुम जानती हो फिर बार बार क्यों वही बात दोहरा रही हो? फारूक साहब ने कदरे सख्त लहजे में तनबीह की। दुआ के कपड़े भी इसी बैग में रख दो या दूसरा बैग तैयार करना है? अजरा बेगम ने नाराज़ नज़रों से भाई को देखते हुए पूछा। हाँ, उसका बैग भी तैयार कर दो, वो तो खुद करने से रही। मान गई है, यही काफ़ी है। फारूक साहब अजरा बेगम के नाराज़ लहजे पर नरम पड़े। मुझे तो हैरत है कि वो कैसे मान गई है। वो तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, कुजा मुल्तान जाना। कम अज़ कम ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही। अजरा बेगम के दिल की बात ज़ुबान पर आते ही फारूक साहब मुस्कुरा दिए। ये जो लड़का है ना शायान, देखने में कम उम्र लगता है, लेकिन इसके पास काफ़ी इल्म है। पता नहीं उसने दुआ पर कौन सा जादू फूंका है कि वो मान गई। बहरहाल जो भी है, मैं खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो अब जल्द ठीक हो जाएगी। फारूक साहब के चेहरे पर अनोखी चमक थी। दुआ बार बार वाल कलाक की तरफ देख रही थी जहाँ रात के 10 बज रहे थे। खुशकिस्मती से अभी तक इरफान नहीं आया था। वो घबराहट के मारे कमरे में जले पाँव की बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी। फ़ोन की घंटी बजते ही दुआ ने बेताबी से रिसीवर उठाया। बाबा, मैंने आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। फारूक साहब की आवाज़ सुनते ही दुआ का ज़ब्त खुद ब खुद जवाब देने लगा और उसे अपनी आवाज़ गले में घुटती महसूस हुई। बेटा, सब खैरियत है ना? इतनी रात को फ़ोन करने का कहा। इरफान किधर है? वो तो एक ज़िम्मेदार इंसान है। फारूक साहब की आवाज़ में तशवीश थी। बाबा, वो इरफान। दुआ को अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हुए। क्या हुआ इरफान बेटा को? वो ठीक तो हैं? फारूक साहब अब सचमुच परेशान हो गए थे। बाबा, कुछ ठीक नहीं है, आप प्लीज़ मेरी बात गौर से सुने। सुबह किसी भी तरह कोई भी बहाना बनाकर मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज़। दुआ ने अपनी नम आवाज़ में मिन्नत की। दुआ, मुझे परेशान मत करो, बताओ क्या बात है। मैं अभी आता हूँ। और ये इरफान कहाँ है? मेरी उनसे बात कराओ। फारूक साहब की बात पर दुआ परेशान हो गई। बाबा, मैं कल घर आकर बात करूँगी, अभी नहीं कर सकती। और इरफान से आप मेरी इस कॉल का जिक्र मत कीजिएगा। दुआ बात करते हुए बार बार बंद दरवाजे और वाल कलाक को देख रही थी। बाबा, प्लीज़ सुबह जल्दी आइएगा, वरना आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे।
اگر آپ نہ آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ دعا اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم یوں کہہ رہی ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ مجھ سے صبح کا انتظار نہیں ہوگا، میں ابھی آتا ہوں۔ فاروق صاحب نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا چشمہ اور بائک کی چابی اٹھائی۔ نہیں، ابھی نہیں، اس طرح عرفان کو شک ہو جائے گا۔ دوسرا، آپ رات میں بائک نہیں چلا سکتے، ابھی مت آئیے گا۔ دعا کو اچانک اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ کچھ بھی ہو جائے دعا، تم خودکشی نہیں کرو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ انتہائی قدم مت اٹھانا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم قتل ہی کیوں نہ کر دو، مگر تم اپنی جان نہیں لوگی۔ فاروق صاحب کا ذہن لفظ خودکشی پر اٹکا ہوا تھا۔ بابا میں کیا کروں، میں سخت ذہنی اور جسمانی اذیت میں ہوں۔ بابا آپ کا انتخاب ایک بار پھر غلط ثابت ہوا۔ وہ شخص فرشتے کے روپ میں شیطان ہے۔ بابا وہ درندہ ہے، مجھے اس سے گھن آتی ہے، اسے رشتوں کے تقدس کا بھی خیال نہیں۔ وہ میری عزت کا محافظ نہیں، دلال ہے۔ بابا مجھے بچا لو۔ دعا سسک اٹھی تھی۔ عرفان میاں تو بہت شریف النفس انسان ہے، ہر روز مجھ سے بات کرتے ہیں، آج تو بول کے گھر بھی آئے تھے۔ سچ پوچھو تو اس کے اتنے خیال پر میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ عرفان میاں کہتے ہیں آپ نے بیٹی رخصت کی ہے، بدلے میں آپ کو اللہ نے بیٹا دے دیا ہے۔ میرا بہت زیادہ خیال کرتے اور تم کہہ رہی درندہ، شیطان۔ فاروق صاحب شدید پریشان تھے۔ بابا وہ اصل میں… دعا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ گیٹ پر گاڑی کا ہارن ہوا۔ بابا لگتا ہے عرفان آ گئے ہیں، آپ پلیز صبح جلدی آ جائیے گا اور اس کال کا ذکر مت کیجیے گا، نہ ہی دوبارہ کال۔ دعا نے جلدی جلدی بول کر فون بند کیا اور ہسٹری ڈیلیٹ کی۔ عرفان گنگناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ خالی تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز صوفے پر رکھے اور ٹیرس کی طرف چل دیا۔ میری جان، اتنی رات کو یوں آسمان کے نیچے کھڑے نہیں ہوتے، عرفان نے نہایت محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے دعا کو اپنے حصار میں لیا۔ اندر آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا کچھ لایا ہوں۔ عرفان کا لہجہ آج ضرورت سے زیادہ ہی شیریں ہو رہا تھا، جس پر دعا کا ماتھا ٹھنکا۔ عرفان نے بڑی محبت سے دعا کو صوفے پر بٹھایا اور خود کو کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے وہ مسلسل دعا کے نکھرے مگر الجھے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اتنی کہ میں ساری رات بھی یوں بیٹھ کر تمہیں دیکھوں تو میرا دل نہ بھرے۔ عرفان نے دعا کے پاؤں میں کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ دیکھو میں تمہارے لیے لانگ شوز، جیکٹس، سویٹرز اور ڈھیر سارے کاسمیٹک اور پرفیوم لایا ہوں۔ عرفان ایک ایک چیز نکال کر دعا کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اگر عرفان کی جگہ اس کا کوئی اور شوہر ہوتا جو صحیح معنوں میں اس کا شوہر ہوتا تو دعا اپنی قسمت پر ناز کرتی، مگر اب وہ الجھی ہوئی تھی۔ اتنی گرمی میں سردی کے کپڑے۔ دعا نے ایک نظر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنی نظریں پھیر لیں۔ اچھی ہیں نا؟ عرفان نے دعا کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب سردی کے کپڑے ہیں اور موسم گرمی کا؟ دعا کے کہنے پر عرفان ہنسنے لگا۔ تمہاری بات کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے دیر سے گھر آنے پر بیویوں کی طرح مجھ سے لڑو گی نہیں؟ عرفان کی حد سے زیادہ شوخی اور محبت دعا کو کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ یار، میرا بہت دل کرتا ہے کہ مجھ سے بیویوں کی طرح دیر سے آنے پر لڑا کرو، مجھے بار بار میسج کر کے پوچھا کرو کہ آپ کہاں ہیں، ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے، شاپنگ اور باہر کھانے کی ضد کیا کرو، مگر تم نے ایک بیجا ضد کے پیچھے ساری چیزوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ خیر، کچھ دنوں کی بات ہے، سب کچھ نارمل ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں تمہاری تمام خواہشات پوری کر دوں گا تو تم میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ عرفان نے کہتے ہوئے دعا کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، جبکہ دعا کسی بھی قسم کے جذبات سے آری تھی۔ تم تو پوچھو گی نہیں، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیوں دیر ہوئی اور یہ شاپنگ سردیوں کی کیوں ہے۔ دعا کی مسلسل خاموشی پر بالآخر عرفان خود ہی بول پڑا۔ آج میرا دوست امریکہ سے آ گیا ہے، میں اسے لینے ہی ایئرپورٹ گیا تھا، پھر اسے ہوٹل چھوڑا اور باقی کی پلاننگ بھی کی۔ وہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے کمراٹ ویلی کو تمہارے ہانی مون کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ یہ شاپنگ بھی اسی مناسبت سے کی ہے۔ عرفان کے الفاظ جو وہ انتہائی شیریں زبان میں ادا کر رہا تھا، دعا کو پگھلا ہوا سیسا لگا۔ تم دونوں کل کمراٹ کے لیے نکل رہے ہو، میں تمہیں ہوٹل چھوڑ دوں گا، آگے سے تم اور وہ، ٹھیک ہے؟ اب کوئی گڑبڑ نہیں کرنا۔ دیکھو، اچھی بیوی اپنے خاوندوں کے عیب چھپاتی ہیں اور تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے معلوم ہے۔ ویسے بھی ہر لڑکی کو شادی کے بعد اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اس طرح تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، وہ معاف کر دے گا، تم پریشان مت ہو۔ میرا دوست بہت خوبصورت ہے، دیکھنے میں بالکل انگریز لگتا ہے۔
تم دیکھنا ہمارے بچے کو سب دیکھ کر یہی کہا کریں گے کہ یہ کسی انگریز کی اولاد ہے۔ عرفان نے اپنی بات پر خود ہی کہا لگایا، جبکہ دعا اسے دکھ اور غم سے حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ یار سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں خاص تاکید کی ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ چلو مل کر کھانا کھاتے ہیں، کتنے دن ہو گئے ساتھ کھانا کھائے ہوئے۔ پھر پیکنگ بھی کرنی ہے، صبح جلدی نکلنا ہے، چلو اٹھو شاباش۔ عرفان نے کہتے ساتھ ہی دعا کا ہاتھ کھینچا۔ ایک جھٹکے سے ٹرین رکی تو دعا کو احساس ہوا کہ شاید ملتان آ گیا یا کوئی دوسرا اسٹیشن۔ مسافر اتر رہے تھے۔ اس نے پہلو میں بیٹھے اپنے بابا کو دیکھا جو شاید ٹیک لگا کر سو رہے تھے۔ پھر نظر ان کے ساتھ بیٹھے سرمد کو دیکھا، تبھی اسے کسی نے پکارا۔ کچھ چاہیے؟ شایان جو کب سے اس کے نیند میں شکن زدہ چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، صاحب اس بدبو کے ساتھ ادھر سے تشریف لے جائیں۔ دعا نے آہستہ سے جواب دیتے ہوئے ناک کے آگے اپنی چادر کی، جبکہ شایان نے اپنی انگلیوں میں دبا سگریٹ غور سے دیکھا۔ نائلہ وقت سے بھی پہلے اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی دعا کو آتے دیکھا، ان کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ دعا میری بچی، نائلہ نے محبت سے کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اپنے منہ زور جذبات پر دعا بھی قابو نہ پا سکی اور ان کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگیں ایسے رو رہی تھی جیسے صحرا میں بادل بہت مدت بعد برسے اور زور سے برسے۔ ان عورتوں کی عقل واقعی میں نہیں ہوتی یا ہم مردوں کو ایسا لگتا ہے؟ سرمد نے شایان کے کان میں سرگوشی کی، جو انتہائی بیزاری سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ اتنی شدید گرمی میں آپ دونوں تو کھڑی رہ سکتی ہیں لیکن ہم نہیں۔ اگر مجھ سے ملنے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے تو بتا دیں تاکہ میں گاڑی میں جا کر بیٹھوں۔ شایان کی آواز پر دونوں جدا ہوئیں۔ ہر وقت بکواس نہ کرتے رہا کرو، نائلہ نے ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے کندھے پر پیار دیا۔ پھر فاروق صاحب کو سلام کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ خالہ حویلی آئیں گی یا سیدھا اپنا گھر؟ شایان نے اپنی بلیک مرسیڈیز کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں حویلی ہی آ رہی ہوں، تم فاروق بھائی کو لے کر پہنچو۔ نائلہ نے دعا کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلیں، سرمد فاروق صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر سامان ڈگی میں رکھنے لگا۔ گاڑی جیسے ہی ایک قدیم دیو قامت لکڑی کے دروازے کے پاس پہنچی، وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دعا نے یہ منظر حیرانگی سے دیکھا۔ نائلہ، یہ دروازہ بالکل کسی قدیم خونی محل کا لگتا ہے، جہاں بہت ساری روحیں رہتی ہیں، یا جہاں بہت سارے قتل ہوتے ہیں۔ انگریزی فلموں میں ایسا ہی دکھاتے ہیں۔ دعا کے یوں بولنے پر نائلہ نے پہلے حیرت پھر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ نائلہ کی حیرانگی پر دعا نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ نائلہ کو امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی دعا باتیں کرنے لگے گی۔ یہ بھائی حاکم علی کے بزرگوں کی حویلی ہے، اس کے بہت سارے حصے ہیں۔ مردان خانہ، زنان خانہ، مہمان خانہ۔ ایک حصہ صرف فنکشن وغیرہ کے لیے مخصوص ہے، ایک حصے میں جرگہ بیٹھتا ہے، ایک حصہ میں مریدین آتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اور ایک حصہ درگاہ سے جڑا ہے۔ گاڑی اب ایک طویل سڑک پر چل رہی تھی جس کے دونوں طرف درخت تھے۔ اس حویلی کے لوگ آپس میں صرف عید پر ہی ملتے ہوں گے۔ اپنی بات کے آخر میں دعا کھلکھلا کر ہنسی تو ساری گاڑی اس کے کہکہوں سے گونج اٹھی۔ شکر ہے اللہ، تیرا شکر ہے، یہ بچی بھی ہنسی بولی۔ اللہ سائیں بھی اسے اسی طرح ہنستے مسکراتے رکھنا۔ نائلہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بالآخر گاڑی ایک اور آہنی خوبصورت گیٹ پر رکی اور پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھل گیا۔ یہ جگہ اندر سے کافی مختلف اور لگژری تھی۔ پہلے ایک وسیع و عریض لان جس کی ایک سائڈ پر سوئمنگ پول تھا، اور ایک خوبصورت دروازہ جہاں گاڑی رکی۔ دعا نے ایک گہرا سانس لی اور اپنی چادر سنبھالتی گاڑی سے باہر نکلی۔ ان کے آگے شایان کی گاڑی تھی، وہ لوگ بھی باہر نکلے۔ دروازہ عبور کرتے ہی ایک وسیع لاؤنج منتظر تھا۔ وہ رنگ برنگی تیز روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ جدید طرز کا فرنیچر اور اعلیٰ ترین فرش اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ نائلہ، یہ لاؤنج کتنا بڑا اور خوبصورت ہے نا؟ دعا پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، نائلہ سمجھ نہیں سکی۔ بیٹی، تیرے ننیال والے ملتان کے رئیس ہیں، مذاق تھوڑا ہی ہے۔ وہ تو ہماری آپا کی قسمت خراب تھی جو تیرے ابا کے ساتھ بھاگ گئی، ورنہ آج وہ زندہ ہوتی اور ملکہ جیسی زندگی گزار رہی ہوتی۔ نائلہ نے آہ بھری۔ نائلہ کی بات سے دعا کا چہرہ فوراً مرجھا گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے باپ کو دیکھا جو شایان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ میرے بابا جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے مجھ پر آنکھ بند کر کے اعتبار کیا ہے، ساری دنیا کی دولت مل کر بھی میرے بابا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دعا ایک دم تلخ ہوئی۔
اچھا ٹھیک ہے۔ نائلہ نے اسے برہم ہوتے دیکھ کر فوراً بات بدلی۔ تم فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ نائلہ نے پیار سے اس کی چادر درست کی۔ شایان نے اونچی آواز میں کچھ کہا جسے وہ سمجھ نہیں پائی، شاید وہ سرائیکی بول رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، اس کے بولتے ہی 2-3 بندے اور 2 عورتیں لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ شایان نے ہاتھ سے دعا کی طرف اشارہ کیا تو دعا جو اس وقت سے حیرت میں سب کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، نظریں پھیر گئی۔ ان کے ساتھ جا کر منہ ہاتھ دھو آؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ نائلہ نے اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا سے کہا۔ نہیں میں تو اوپر نہیں جاؤں گی اب ہاتھ منہ دھونے کے لیے، مجھ سے اتنا سفر نہیں ہوتا، میرے ہاتھ صاف ہیں۔ دعا کے انکار پر نائلہ نے بے بسی سے اسے دیکھا جو بے مقصد ضد کر رہی تھی۔ شایان نے پھر کچھ کہا مگر دعا سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے تاثرات اور اشاروں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، ہم کھانا اوپر ہی کھا لیں گے، اب ٹھیک ہے؟ نائلہ نے تشکر بھری نظروں سے شایان کو دیکھتے ہوئے دعا سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنا بڑا کمرہ! دعا نے جیسے ہی کمرے میں پاؤں رکھا حیرت سے اس حال نما کمرے کو دیکھا۔ یہ پرانے زمانے کی حویلی ہے، ابھی تو بھائی صاحب اور شایان نے کافی تبدیلیاں کی ہیں۔ اگر تم اپنے نانا کے وقت اس حویلی کو دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ نائلہ نے دعا کی حیرت پر اسے بتایا۔ نانا کا اس حویلی سے کیا تعلق؟ یہ تو خالو کی ہے نا؟ دعا کو نائلہ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ حاکم علی بھائی ہمارے کزن ہیں، چچا کے بیٹے، پہلے سب اکٹھے ہی رہتے تھے، مگر جب تمہارے ماموں باہر شفٹ ہو گئے تو یہ ساری حویلی اور اس کے انتظامات حاکم بھائی نے سنبھال لیے۔ شایان بھی کچھ عرصہ پہلے ہی امریکہ سے آیا ہے، یہ بھی وہاں ہوتا تھا۔ نائلہ کے جواب پر دعا کچھ پریشان سی ہو گئی۔ تمہاری ماں کی 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے، تمہاری ماما اور شایان کی ماما فوت ہو گئی ہیں، جبکہ میں اور تمہارے ماموں ابھی زندہ ہیں۔ باقی وہ یہاں نہیں رہتے، وہ شروع سے باہر ہی پڑھے، اکلوتے ہونے کی وجہ سے تمہارے نانا کے بہت لاڈلے تھے۔ پاکستان صرف شادی کے لیے آئے تھے پھر دوبارہ چلے گئے، تم نے بھی تو ان کی شادی اٹینڈ کی تھی، یاد کرو۔ نائلہ کے یاد کروانے پر دعا کچھ عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ آخری شادی تھی جسے دعا نے بہت انجوائے کیا تھا، اس کے بعد تو اس کی زندگی میں دکھ ہی دکھ لکھ دیے تھے۔ دعا کی خاموشی پر نائلہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے اچھا وقت نہیں رہتا بالکل ویسے ہی برا وقت بھی گزر جاتا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنا چھوڑ دو، نائلہ نے محبت بھرے لہجے میں تسلی دی۔ برا وقت بھی گزر جاتا ہے لیکن اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی، دعا نے آہستہ سا کہتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اچھا چھوڑو، ابھی ہم اچھا سا مزیدار سا کھانا کھائیں گے، اس کے بعد میں تمہاری ساری باتیں سنوں گی، ہم خوب باتیں کریں گے۔ نائلہ کی بات پر دعا نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو بھائی جلدی کرو، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور ایک تم ہو گے، عرفان نے سستی سے ناشتہ کرتی دعا کو دیکھ کر کہا۔ بس تیار ہونے لگی ہوں، آپ مجھے ناشتہ تو کرنے دیں، دعا نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ دل کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا کہ اگر بابا نہ آئے تو کیا ہوگا۔ بار بار نظریں غیر ارادی طور پر گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ بابا پلیز آ جائیں، دعا دل ہی دل میں فاروق صاحب کے ساتھ مخاطب تھی۔ تمہارا ناشتہ آج ختم ہوگا کہ نہیں؟ عرفان نے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے قدرے برہم لہجے میں پوچھا۔ جا رہی ہوں، اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ دعا نے اپنے تاثرات کو چھپاتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عرفان کو اس پر ذرا بھی شک ہو۔ سنو، رکو، کیا پہننے لگی ہو؟ عرفان نے کال بند کرتے ہوئے دعا کو آواز لگائی۔ کپڑے، اندر کا دکھ اور غصہ چھپائے اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ اس نے کہا لگایا، کمال کرتی ہو یار، میرا مطلب تھا کون سا ڈریس پہننے لگی ہو؟ عرفان نے اسے دونوں بازوؤں سے تھاما۔ منافق، کمینہ ترین انسان، سانپ سے زیادہ زہریلا، کاش برے لوگوں کے چہرے بتا دیتے کہ یہ برے ہیں، ان سے بچ کر رہو، جیسے اللہ نے اپنی خوفناک مخلوق سے خبردار کیا ہے۔ دعا نے عرفان کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھو پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو کچھ پتہ چلے گا۔ عرفان نے اپنی ذہنیت کے مطابق تسلی دی، جس پر دعا نے ناگواری سے اس کا حصار توڑا۔ میں جو کل کپڑے لایا تھا اس میں ایک بلیک کلر کی ساڑی ہے، وہ پہن لو، اس نے خاص طور پر تمہارے لیے لی تھی۔ بے غیرتی کی تمام حدیں توڑتے ہوئے عرفان نے دعا سے کہا۔ اللہ جی پلیز جلدی سے بابا کو بھیج دیں۔ دعا خواہ ہی ہر کام کو لیٹ کر رہی تھی، وقت کا کام ہے گزرنا جو دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ دعا جب تیار ہو کر باہر نکلی تو کالی ساڑی میں اس کی خوبصورتی دیکھنے والے کو خیرہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو عرفان بھی ساکت رہ گیا۔
میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی خوبصورت لگ سکتی ہو۔ عرفان نے دعا کو سراہتے ہوئے چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ دعا کی شادی شدہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ عرفان نے اسے یوں دیکھا تھا جیسے کوئی اپنے محبوب کو دیکھتا ہے۔ جوں جوں دعا گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا اور کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گی۔ دعا نے دل میں حتمی فیصلہ کرتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اس سے پہلے کہ گاڑی گیٹ کراس کرتی، دعا نے عرفان کو کسی سے انتہائی تمیز سے سلام کرتے سنا۔ انکل آپ، اور اس وقت باوجود انتہائی پر اعتمادی کے عرفان کا لہجہ اس وقت گھبراہٹ کا شکار تھا۔ آپ لوگ شاید کہیں جا رہے ہیں، میں آپ کو کبھی ڈسٹرب نہ کرتا، مگر دعا کی پھپھو میری تایا زاد انتقال کر گئی ہیں۔ فاروق صاحب کے لہجے سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں۔ دعا نے فاروق صاحب کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ انکل کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے، آپ دعا کو لے جائیں، میں بھی بس آپ لوگوں کے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ عرفان نے ہمیشہ کی طرح انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ عرفان دعا کے سامنے تھا، وہ کوئی اور شخص تھا، اور یہ عرفان بالکل مختلف شخص۔ دعا جب بھی عرفان کا رویہ اپنے گھر والوں سے دیکھتی پریشان ہو جاتی۔ عرفان انتہائی محبت اور ادب سے دعا کے گھر والوں کے ساتھ پیش آتا، خوب مہمان نوازی کرتا، فاروق صاحب کی ہر بات پر آمین کہتا، کبھی ان کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا۔ عرفان کی اجازت ملتے ہی دعا اندر گئی اور کپڑے بدل کر باہر نکلی۔ اب وہ سادہ سے لان کے سوٹ اور بلیک چادر میں تھی۔ خبردار جو کسی سے کوئی ایسی ویسی بات کی، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم ہوگی۔ عرفان نے دعا کو پیسے پکڑاتے ہوئے دھمکی دی۔ بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی، آپ اس طرح دعا کا خیال رکھتے ہیں کہ میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ فاروق صاحب نے عرفان سے مصافحہ کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور دعا بائک پر بیٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ پھر نائلہ بہت غور سے اس کے ایک ایک لفظ کو سن رہی تھی جو دعا کے لبوں سے ادا ہو رہا تھا۔ میرا سر پھٹنے لگا ہے، دعا نے اپنا سر تھام لیا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے گولی اور دودھ لاتی ہوں، باقی باتیں بعد میں۔ نائلہ دعا کا کندھا تھپکتی کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ نمبر سرمد صاحب کا ہے؟ سرمد نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی ایک خوبصورت نسوانی آواز اس کے اسپیکر سے نکلی۔ سرمد صاحب؟ سرمد نے حیرت کی زیادتی کے ساتھ زیر لب دہرایا۔ جی مجھے تو انہوں نے ہی دیا تھا، دوسری طرف شاید جو بھی تھا، مگر کافی عجلت میں لگ رہا تھا۔ جی محترمہ یہ نمبر میرا یعنی آپ کے سرمد صاحب کا ہی ہے۔ سرمد کا لہجہ شرارتی ہوا۔ وہ میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ہچکچاتے ہوئے بتایا گیا۔ اچھا مگر میں تو ملتان سے بات کر رہا ہوں، ویسے ایک مشورہ دوں، اتنی دور دور کالز نہ کیا کریں، موبائل خراب ہو جاتا ہے۔ سرمد نے اپنی ہنسی دبائی۔ جی؟ دوسری طرف سے حیرانگی کے ساتھ پوچھا گیا۔ آپ چھوڑیں ان باتوں کو اور یہ بتائیں کہ کال کیوں کی ہے؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، میں کافی مصروف بندہ۔ سرمد نے پاس بیٹھے شایان کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے روب ڈالا۔ پہلے بتائیں آپ کو یاد تو آ گیا ہے نا کہ میں کون ہوں؟ انایا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیبی آپ نے وائس کال کی ہے، ویڈیو نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں؟ سرمد نے آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں دعا کی کزن، یاد آیا؟ جیسے ہی انایا نے دعا کا لفظ استعمال کیا سرمد چونک گیا۔ جی جی آ گیا یاد، تو آپ ہیں، کیسے؟ کہیے کیا بات کرنی تھی؟ سرمد اب سنبھل گیا۔ وہ مجھے ایک تعویذ بنوانا ہے، جتنے بھی پیسے لگیں پرواہ نہیں۔ انایا نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا پھر بات کروں گی۔ انایا نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ چل یار نکال 1000 کا نوٹ۔ فون پاکٹ میں ڈالتے ہوئے سرمد نے جھک کر شایان کے کان میں سرگوشی کی۔ خیر ہے، سر کو گرمی لگ گئی ہے کیا؟ شایان نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ تو نے کہا تھا جس دن تجھے کسی لڑکی نے گھاس ڈالی میں تجھے 1000 کا نوٹ دوں گا۔ ابھی مجھے ایک لڑکی کی کال آئی ہے۔ سرمد کی بات سنتے ہی شایان طنزیہ مسکرایا۔ ابھی مصروف ہوں، پھر تیرا کچھ کرتا ہوں، شایان نے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی طرف نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ عرفان ایسا ہے، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی۔ فاروق صاحب نے دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ بابا میں نے ایک ایک لفظ سچ بولا ہے، اس مان کے ساتھ جو آپ نے مجھے دیا۔ دعا نے امید بھری نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ مجھے تم پر جتنا کل یقین تھا اتنا ہی آج بھی ہے، مگر یہ سب سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ فاروق صاحب کے چہرے پر بے تحاشا پرسوچ شکنیں تھیں۔ آپ کیا کریں گے؟ بابا ہم عرفان کے خلاف پولیس سے رابطہ نہیں کر سکتے، دعا نے اپنے طور پر راستہ دکھایا۔
نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، وہ بہت با اثر ہے، ہر لحاظ سے ہم سے بہتر، اور سب سے بڑھ کر اس کا اخلاق۔ کون ہم پر یقین کرے گا؟ فاروق صاحب نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بابا، آپ کو تو مجھ پر یقین ہے نا؟ دعا نے مشکوک سی نظروں سے فاروق صاحب کی طرف دیکھا۔ کمال بات کرتی ہو، تم میری بیٹی ہو، مجھے تم پر یقین نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا؟ فاروق صاحب نے دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عورت خود ایک کمزور مخلوق ہے، وہ صرف مرد کے سہارے راج کرتی ہے اور عزت پاتی ہے، پھر چاہے وہ مرد خاوند کے روپ میں ہو، بیٹے کے روپ میں، بھائی کے یا پھر باپ کے۔ اسے معاشرے میں جینے کے لیے مرد کی ضرورت رہتی ہے، مگر سب سے خوش قسمت وہ بیٹی ہے جسے باپ کی مکمل حمایت میسر ہو۔ مجھے فخر ہے کہ میرا باپ ہر جگہ اور ہر معاملہ میں مجھے سمجھتا ہے۔ دعا نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے ایسا باپ ملا ہے، ورنہ عرفان کی باتوں سے وہ بہت مایوس ہو چکی تھی۔ لاکھ عرفان اپنے پیسے یا اخلاق کا جال بنتا، مگر وہ باپ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ فاروق صاحب کے موبائل پر عرفان کی کال آنے لگی۔ جی بیٹا، فاروق صاحب نے انگلی کے اشارے سے دعا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انکل، وہ میں گھر آیا تھا مگر آپ لوگ گھر پر نہیں تھے۔ عذرا پھپھو نے بتایا کہ آپ شاید شہر سے باہر گئے ہیں۔ عرفان نے بہت فکر مندی سے پوچھا۔ بیٹا، اصل میں میری تایا زاد بہن پنڈی کے نواح میں موجود گاؤں گورکھ پور میں رہتی تھی۔ آج تو شاید ہم واپس نہ آ سکیں، کل کل کے بعد پوری کوشش ہوگی کہ آ جائیں، فاروق صاحب نے سمجھداری سے جواب دیا۔ چلیں، اپنا خیال رکھیے گا اور پوری کوشش کیجیے گا جلد آنے کی۔ میں نے ہوٹل بک کرایا ہوا ہے، آپ سے شاید دعا نے ذکر کیا ہو، ہم لوگ سیر کے لیے کمراٹ جا رہے تھے۔ عرفان نے جان بوجھ کر ہوٹل کا لفظ استعمال کیا تاکہ جان سکے فاروق صاحب کو کچھ پتہ ہے کہ نہیں۔ نہیں، مجھ سے تو دعا نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، ویسے بھی وقت نہیں ملا، ابھی بھی وہ اندر عورتوں کے ساتھ ہے، جبکہ میں باہر مردوں میں ہوں۔ فاروق صاحب کے جواب پر عرفان نے سکھ کا سانس لیا۔ بابا، آپ ابھی بھی ان سے اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں، دعا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، ذرا صبر سے کام لو اور مجھے سوچنے دو کہ کیا کرنا ہے۔ فی الحال تم آرام کرو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا اور کیسے کیا جائے، فاروق صاحب کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اندلیب، اپنی بہن کا خیال رکھنا، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں، فاروق صاحب اپنی بھانجی کو کہتے ہوئے باہر گاؤں میں نکل گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، جب اس بات کا پتہ عذرا اور رخسانہ کو ہوگا تو وہ بہت ہنگامہ کریں گی۔ عرفان بھی اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے گا۔ فاروق صاحب شدید پریشانی میں مکئی کی فصل کے پاس بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماسٹر جی، آپ؟ ایک غیر شناسا چہرہ فاروق صاحب کے سامنے تھا۔ برخوردار، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، فاروق صاحب نے دھوپ سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کیا۔ میں ماسٹر جی رضوان ہوں، عنایت کا بیٹا، ابھی کچھ دن پہلے ہی اڈیالہ جیل سے رہا ہوا ہوں۔ اس لڑکے کے تعارف کرانے پر فاروق صاحب کے ذہن میں ایک چھماکا ہوا۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سرمد کے پوچھنے پر عنایا کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ وہ دراصل میری ایک سہیلی کو کسی لڑکے سے محبت ہو گئی ہے تو وہ… عنایا اپنا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ تو کیا اس لڑکے کو بھی آپ کی سہیلی سے محبت ہے؟ سرمد نے بالکل اسی انداز میں سوال کیا جس میں حاکم صاحب لوگوں سے پوچھا کرتے تھے۔ جی پتہ نہیں، عنایا نے انکار کرنے کی بجائے معذرت کی۔ لڑکا دیکھنے میں کیسا ہے؟ بہت بہت زیادہ خوبصورت اور زبردست، عنایا نے خیالوں میں شایان کو سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ تو آپ کی دوست کا… میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی، عنایا شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ اور لڑکی؟ سرمد کے اگلے سوال پر عنایا نے خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں دیکھا۔ وہ بھی ٹھیک ہی ہے، نہ زیادہ خوبصورت اور نہ ہی بدصورت۔ عنایا کے جواب پر سرمد ہلکا سا مسکرایا۔ یعنی آپ جیسی ہے، معمولی شکل والی۔ سرمد نے اپنی ہنسی دبائی۔ زیادہ فالتو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی دوست کے لیے محبت کا تعویذ چاہیے تاکہ اس لڑکے کے دل میں بھی میری سہیلی کی محبت پیدا ہو جائے۔ عنایا کو سرمد پر غصہ آیا مگر وہ دبا گئی۔ تعویذ تو مل جائے گا، ہمارا تو کام انہی تعویذوں اور آپ جیسی ہستیوں سے چل رہا ہے، مگر پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ سرمد کے آخری الفاظ اندر داخل ہوتے شایان نے غور سے سنے۔ اچھا، میں آپ کا کام جلدی کرنے کی پوری کوشش کروں گا، سرمد نے کہتے ہوئے کال بند کی اور اپنے سامنے بیٹھے شایان کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ یہ سب کیا ہے؟ شایان جو ابھی ابھی درگاہ کے مرکزی دفتر آیا تھا، سرمد کی غیر سنجیدہ حرکت پر پوچھنے لگا۔
دیکھ بھائی، تیری طرف آگے ہی میرے 1000 روپے نکلتے ہیں، اب مزید پنگا نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو میرا مقروض ہو جائے۔ سرمد کے جواب پر شایان نے فوراً اٹھ کر اس کا بازو مروڑا، جس پر اس کی چیخ نکلی۔ پہلے میں تیرا جن نکال دوں، پھر تیرے 1000 روپے بھی نکالتا ہوں۔ آخر تو میرا دوست ہے، تیرا حق مجھ پر مجھ سے زیادہ ہے۔ شایان نے اس کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھا۔ تو کیسا دوست ہے؟ کتنے عرصے سے تیرے پاس حسیناؤں کا آنا جانا ہے، نہ تو نے خود کے بارے میں سوچا اور نہ مجھے سیٹ کر کے دی۔ اب اگر کوئی مچھلی خود ہی جال میں پھنس رہی ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے جیسے دوست کے ہوتے ہوئے جن کی کیا مجال جو میری طرف دیکھے؟ سرمد نے دہائی دی۔ رو مت، دوست پر ہاتھ اٹھانا میرے اصول کے خلاف ہے۔ شایان نے گھٹنے کا دباؤ مزید بڑھایا۔ تجھے اپنے آنے والے بچوں کی قسم، ہاتھ اٹھا لے یا گھٹنا، دونوں صورتوں میں ہی تو اپنے آدھے دوست سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سرمد کی بات سنتے ہی شایان نے اسے چھوڑ دیا۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ ہر انسان کو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو نے بھی آج یہ بات ثابت کر دی، جس کی وجہ سے تو میری نظروں سے ایسے گرا ہے جیسے چھپکلی دیوار سے گرتی ہے۔ سرمد کی رونی شکل دیکھ کر شایان نے کہکا لگایا، یہ عورتوں کی طرح ذرا ذرا سی بات پر رونے نہ لگ جایا کر۔ میں صرف تجھے سمجھا رہا تھا کہ یوں کسی کی بہن بیٹی کو گمراہ نہیں کرتے۔ پہلے ہی ہمارے معاشرے میں پیر بہت بدنام ہے۔ شایان سنجیدہ ہوا۔ او بھائی بس کر دے اور سیٹنگ ہونے دے۔ وہ اپنی دوست کے لیے محبت کا تعویذ مانگ رہی اور میں اسے اپنی محبت کا تعویذ دوں گا، سرمد شرارت سے کہتا ہوا اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگا۔ محبت کا تعویذ؟ محبت صرف اللہ ہی دلوں میں ڈال سکتا ہے، یہ تعویذ کے بس کی بات نہیں، لہٰذا سدھر جا، گڑبڑ کی صورت میں ابا سے تو واقف ہی ہے۔ شایان نے کہتے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔ تیری کزن اب کیسی ہے؟ مخدوم صاحب نے کیا کہا؟ سرمد کے پوچھنے پر شایان کے چہرے پر عجیب تاثرات ابھرے۔ مجھے تو وہ بالکل ٹھیک لگتی ہے، مجھے دیکھتے ہی اس کے تمام سگنلز بحال ہو جاتے ہیں، زبان، آنکھ، کان اور تو اور دماغ بھی بالکل درست کام کرتا ہے۔ خالو کہتے گونگی ہے، سدھ بدھ کھو گئی اس کی۔ شایان نے کندھے اچکائے۔ اچھا تو تیرا بس بھی صرف مجھ پر ہی چلتا ہے، اس کا جن کیوں نہیں نکالتا؟ سرمد نے طنز کیا۔ اس کا جن جن نہیں چڑیل ہے اور میری فیمیلز سے نہیں بنتی۔ شایان کے جواب پر سرمد نے اپنی ہنسی دبائی اور انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میری فیمیلز سے بہت بنتی ہے، میں چڑیل نکال دوں؟ سرمد کہتے ساتھ ہی رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ تیری تو… شایان کرسی سے اٹھا مگر اس کے پیچھے بھاگا نہیں۔ یار میں بہت پریشان ہوں، اگر ہو سکے تو میرا ایک کام کر دو، میں ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ فاروق صاحب نے عنایت سے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ماسٹر جی، آپ نے میرے سارے بچوں کو پڑھایا ہے، آپ کا ہم پر حق ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ میرے پاس کسی کام سے آئے۔ کیا کوئی بندہ شندہ پھڑکانا ہے؟ عنایت نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ نہیں نہیں، عنایت کی بات سے فاروق صاحب کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک بندے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات چاہیے۔ فاروق صاحب نے بمشکل اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو ماسٹر جی، اگر آپ سب سچ بتاؤ گے تو ہم اسی حساب سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ عنایت نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ فاروق صاحب نے ایک لمبا سانس کھینچا اور مختصر حال دل بیان کر دیا، جسے سن کر عنایت بالکل خاموش ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا عنایت؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کام مشکل ہے، اس کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ فاروق صاحب مایوس ہوئے۔ ماسٹر میں ڈرا نہیں، بلکہ سوچ رہا ہوں اس جیسے گھٹیا انسان کی مخبری کرنے کی بجائے اس کا 40واں کر دیا جائے۔ عنایت کے چہرے پر غصہ تھا۔ یار مارنا نہیں ہے، بس مجھے اپنی بیٹی آزاد کرانی ہے، فاروق صاحب نے عنایت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھ ماسٹر، تو بھی میری طرح جدی پشتی اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد شہر چلا گیا، مگر ہم دونوں کے باپ دادا ایک ہی تھے۔ تیری بیٹی سمجھ میری بیٹی، اب میں جو بھی کروں گا تو اس میں نہیں بولے گا اور نہ ہی تیرا نام آئے گا۔ مجھے ایسے لوگوں سے نپٹنا خوب آتا ہے، ہمارا تو جیل آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ ابھی رضوان آیا ہے، ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ تو اب بے فکر ہو کر گھر جا اور بیٹی کا خیال رکھ، باقی ہم پر چھوڑ دے۔ عنایت کے کہنے پر فاروق صاحب کو کچھ سکون ملا۔ وہ پیسے؟ فاروق صاحب نے اتنا ہی کہا تھا کہ عنایت نے غصے سے رضوان کو آواز دی۔ ماسٹر جی کو ان کے گھر چھوڑا، گرمی کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ رضوان کے آتے ہی عنایت نے اسے حکم دیا اور خود منہ موڑ کر حقہ پینے لگے۔
چلو شکر ہے کہ عنایت نے اپنی گنڈا گردی کے زور پر عرفان سے تمہیں طلاق دلوا دی، نائلہ نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ارے اتنے آرام سے تھوڑا ہی سب کچھ ہوا تھا، اچھا خاصا فلمی سین تھا۔ چچا عنایت نے عرفان کو اغوا کیا، پھر اس کے منہ سے اقرار کرواتے ہوئے ویڈیو بنائی، پھر خوب پٹائی کی، تب کہیں جا کر طلاق ہوئی۔ سننے میں آیا تھا 1 مہینے تک وہ ہسپتال داخل رہا تھا۔ دعا ایک دم خوشی سے بولنے لگی، جسے دیکھ کر نائلہ کو سکون ملا۔ تمہیں اتنا زیادہ ڈپریشن نہیں لینا چاہیے تھا، تم یہاں آ جاتی میرے پاس، نائلہ نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیسے آ جاتی؟ اور ڈپریشن میں نے نہیں لیا تھا، بلکہ مجھے دیا گیا تھا۔ ایک تو بری یادیں، دوسرا ہر وقت ان دونوں کی باتیں، ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں۔ دعا کو افسردہ دیکھ کر نائلہ نے بات بدلی۔ عذرا باجی کا طنز تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر رخسانہ بھابی کو شرم آنی چاہیے تھی، آخر ان کی بھی ایک بیٹی ہے، اگر اس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو۔ نائلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، وہ تو بہت اچھی ہے۔ دعا کو عنایا کا خیال آیا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ عذرا باجی اور رخسانہ بھابی نے کیا ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں بھگتنا تو پڑے گا۔ نائلہ کے یقین پر دعا کو دکھ ہوا۔ آپ پلیز ایسا مت سوچیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ عنایا بہت اچھی لڑکی ہے۔ دعا ایک دم خاموش ہو گئی۔ تم اچھی لڑکی نہیں ہو کیا؟ تمہارے ساتھ بھی تو ایسا ہوا ہے نا، بات اچھے برے کی نہیں۔ خیر دفع کرو، نائلہ نے جان بوجھ کر بات مکمل نہیں کی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ فاروق بھائی کو واپس بھیج دیتے ہیں اور تمہیں یہاں ہی رکھ لیتے ہیں۔ کیسا؟ نائلہ نے مسکراتے ہوئے دعا کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں بابا کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ دعا نے فوراً نہ میں گردن ہلائی۔ چپ کرو، خبردار جب تم نے مجھ سے دور جانے کی بات کی تو۔ نائلہ نے اسے گھورتے ہوئے ڈانٹا، مگر دعا نے بولنا چاہا تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے شایان، تم کب سے اتنے مہذب ہو گئے؟ نائلہ نے اس کے دستک دینے پر چوٹ کی، جبکہ دعا نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ جب سے آپ غیر مہذب ہوئی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے ہی گھر میں مجھے ہی کوئی لفٹ نہیں۔ شایان چلتا ہوا نائلہ کے قریب بیڈ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شایان، تمہیں یاد ہے نا، ہم سب بچپن میں دعا کو پونیا کہتے تھے۔ نائلہ کی بات پر دعا نے انہیں گھور کر دیکھا، جبکہ شایان کندھے اچکاتا نائلہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے کیا پتا، میں اس وقت شاید پیدا نہیں ہوا تھا۔ شایان کے جواب پر نائلہ کے ساتھ ساتھ دعا نے بھی اسے حیرت سے دیکھا، جو شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فاروق صاحب نے حاکم علی کی طرف دیکھا، مگر خاموش رہے۔ یہ سچ ہے کہ نظر لگنا بالکل برحق ہے، لیکن ہم ہر معاملے میں نظر کا سہارا لے کر خود کو بے قصور ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، پہلے اس بات کو مانیں۔ امیر لڑکے یا امیر گھرانے سے رشتہ آتے ہی پتہ نہیں کیوں لڑکی والے اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال میں ہر اس باپ سے پوچھتا ہوں جو آپ کی طرح سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹی پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تبھی اس کا گھر نہیں بس رہا، یا اسے نظر لگ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر بیٹی کی تباہی میں ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ حاکم علی اپنی بات کر کے خاموش ہو گئے۔ بیٹیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ کی بیگم سے ہوئی تھیں، مگر ہم تو بڑے ہیں، ہمارا کام بچوں کی غلطیوں کو سدھارنا ہے، بگاڑنا نہیں۔ آپ میری بات پر غور کریں، یقین مانیں یہ سب ہم سب کے فائدے میں ہے۔ باہر مریدین کا رش لگ رہا ہے، ہم آپ سے رات میں بات کریں گے۔ حاکم علی نے فاروق صاحب کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بہانہ بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے اتنی جلدی فیصلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ فاروق صاحب چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئے۔ بابا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کا پوچھ رہی تھی، دعا نے جلدی سے فاروق صاحب کے پاس جاتے ہوئے پوچھا۔ میں ذرا حاکم صاحب سے بات کرنے گیا تھا، مگر تم کیوں پریشان ہو گئی؟ یہ اپنا ہی گھر ہے، دیکھو یہاں سب تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں تمہارا، فاروق صاحب نے کہتے ہوئے دعا کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ دعا چپ چاپ فاروق صاحب کے پاس بیٹھی درختوں کو دیکھ رہی تھی، جو ہوا چلنے سے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ دعا مجھے معاف کر دو، فاروق صاحب کی اس اچانک بات پر دعا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں نے تمہارے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ بہت جلدی کا مظاہرہ کیا۔ اگر میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوتا تو آج صورتحال کافی مختلف ہوتی۔ فاروق صاحب نے اپنی اینک اتار کر گود میں رکھی، چہرے پر ندامت واضح تھی۔ بابا آپ سے معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، کیونکہ میری وجہ سے آپ کو شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ دعا نے فوراً فاروق صاحب کی گود سے اینک پکڑ کر اس کے شیشے اپنے دوپٹے سے صاف کیے۔ مجھے تو فخر ہے کہ آپ میرے بابا ہیں۔
دعا نے محبت سے اینک فاروق صاحب کو پکڑائی۔ جو ماضی میں ہو چکا ہے میں اب دوبارہ ویسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارے پوچھے بغیر میں تمہارے بارے میں اب کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ فاروق صاحب کی بات پر دعا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ نائلہ اور حاکم صاحب کا خیال ہے کہ تمہیں اس ماحول سے جلد از جلد نکال دیا جائے۔ وہ ماحول تمہاری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ فاروق صاحب کچھ دیر کے لیے رکے۔ اور ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جس طرح میں ان کی بیٹی کو بھگا کر یہاں سے لے گیا تھا میں اپنی اس غلطی کا بھی ازالہ کروں۔ اب کہ فاروق صاحب کی آواز بہت ہلکی تھی۔ مطلب دعا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی کے بدلے میں اپنی پیاری بیٹی ہمیشہ کے لیے انہیں دے دوں۔ فاروق صاحب کی بات پر پہلے دعا کو بہت دکھ ہوا مگر پھر اچانک غصے سے چیخ پڑی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ غصہ ضبط کرنے کے باوجود اس کے منہ سے یہ جملہ بے ساختہ نکلا جو اندر داخل ہوتے شایان نے بخوبی سنا۔ بیٹا تم ان لوگوں کو غلط مت سمجھو، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس میں تمہاری بہتری ہے۔ فاروق صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے بتائیں۔ یہ کیسی بہتری ہے؟ دعا نے ناراضگی سے باپ کی طرف دیکھا۔ ہم صبح ہی واپس جا رہے ہیں، ہم کوئی ان کے مرید نہیں ہیں جو وہ حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ دعا کو شدید غصہ میں دیکھ کر شایان دیوار کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر اسے داد دینے لگا۔ ابھی نائلہ کہتی ہیں بچی بیمار ہے، صدمے میں ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتی تو آج ہم سب صدمے میں جا چکے ہوتے۔ شایان دل میں سوچتا ہوا دونوں باپ بیٹی کی گفتگو کو انجوائے کرنے لگا۔ بیٹی میری بات آرام سے سنو، پھر جیسا تم کہو گی میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ فاروق صاحب نے دعا کو غصے میں آتا دیکھ کر پیار سے سمجھایا۔ حاکم بھائی اور نائلہ چاہتے ہیں کہ میں تمہارا نکاح شایان سے کر دوں تاکہ تم ہمیشہ یہاں ان کے پاس ہی رہو۔ یہ جگہ تمہارے لیے سب سے محفوظ ہے۔ اس طرح جو غلطی میں نے تمہاری ماں کو ان سے دور کر کے کی تھی اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ فاروق صاحب کی بات ایک ساتھ شایان اور دعا دونوں پر بم کی طرح پھٹی۔ انہیں شرم نہیں آئی اپنے چرسی بھنگی بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگتے ہوئے؟ کیسی محبت! یہ تو سیدھی سادھی خود غرضی ہے۔ اسے یہاں کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا ہوگا تو انہوں نے سوچا چلو اس کا رشتہ کر کر اس پہ احسان بھی کر دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کا گھر بھی بسا لیتے ہیں، یعنی ایک تیر سے دو شکار۔ دعا کے یہ الفاظ نہ صرف فاروق صاحب بلکہ شایان کو بھی حیران کر گئے۔ چرسی بھنگی؟ شایان نے زیر لب الفاظ دہرائے۔ یعنی یہاں ایک دنیا میرے عشق میں پاگل ہوئے پھر رہی ہے اور یہ محترمہ فرماتی ہیں کہ چرسی بھنگی کوئی رشتہ نہیں دیتا ہوگا؟ کیا خود اعتمادی ہے! واہ! شایان نے کھلے دل سے داد دی۔ دعا کیا بولے جا رہی ہو؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، اگر کسی نے سن لیا تو؟ فاروق صاحب فوراً صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نائلہ سے خود بات کروں گی، اور ہاں ہم صبح ہی اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ دعا پاؤں پٹکتی لاؤنج سے باہر نکلی تبھی اسے دیوار کے ساتھ کسی وجود کے احساس نے پلٹنے پر مجبور کیا۔ مجھے تو تم پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مانا کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اب بھی دھوئیں والے تندور میں چھلانگ لگا دوں گی۔ دعا کا اشارہ اسموکنگ کی طرف تھا، جبکہ شایان حیرت کا مجسمہ بنا اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا اور فاروق صاحب مارے شرمندگی کے بالکل خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور ہاں، اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ مجھے بچپن میں پونیا اور تمہیں ٹنڈ کہتے تھے۔ دعا نے اگلے پچھلے حساب برابر کرتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ شایان اور اس کے پیچھے کھڑے فاروق صاحب پر ڈالی، پھر ہلکا سا مسکرا کر لان کی طرف بڑھ گئی۔ سرمد اس وقت سالانہ عرس میں بلائے جانے والے خاص اور اہم مہمانوں کے کارڈز لکھ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے رابطہ نمبرز کی لسٹ کی تیاری بھی جاری تھی۔ مجھے تو شروع سے ہی فاروق صاحب کا خاندان پسند نہیں، انتہا کے بدتمیز لوگ ہیں، تمیز نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے۔ اوپر سے ذرا ابا جی کو دیکھو، خود بخود مجھے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے تو ہر بات مجھ سے پوچھ کر کرتے ہیں، بلکہ خود تو کچھ کرتے ہی نہیں، سب کچھ مجھ سے ہی کرواتے ہیں۔ ذرا مریدین کی شکایت سن لو، ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ گاڑی چیک کرو، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، چلتے ہوئے گڑبڑ کرتی ہے۔ فلاں کا نمبر ملا دو، فلاں نے مجھے بطور مہمان خصوصی بلایا ہے، تم چلے جاؤ، میری طرف سے معذرت کر لینا۔ فلاں بیمار ہے، میری طرف سے عیادت کے لیے چلا جاؤ۔ فلاں کی شادی ہے، دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ سالانہ جلسے، تقریبات اور مزار کے سارے کاموں کا بندوبست مجھ سے کرواتے ہیں، اور تو اور گھر کے کام بھی مجھ سے۔ شایان کی مسلسل بولنے کو بریک تب لگی جب سرمد پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ جوں کا توں بیٹھا کارڈز ایک طرف رکھ رہا تھا۔ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، شایان نے اس کے آگے سے کارڈ کھینچ کر دور پھینکے۔ آپ کون ہیں؟
میں آپ کو نہیں جانتا اور یوں بغیر اجازت آپ اندر کیسے آ گئے؟ سرمد نے بھرپور اجنبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شایان کی طرف دیکھا۔ یہ میں ہوں شایان، اور مجھے اپنے آفس میں آنے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شایان کے جواب پر سرمد نے سر ہلایا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ آج تکلیف کیا ہے؟ سیدھی طرح منہ سے بول، جیسے بے غیرتوں کی طرح ہمیشہ بولتا آیا ہے۔ ایک تو مجھے دعا بڑے زور سے لگی ہے، اوپر سے تو بد دعا کی صورت۔ شایان نے سرمد کے ہاتھوں سے پین لیتے ہوئے پوچھا۔ دعا تو آپ سے لوگ لیتے ہیں اور بد دعا آپ کے کرتوتوں سے آپ کو لگتی ہے۔ سرمد بہت سنجیدہ تھا۔ اوئے ہوا کیا ہے؟ شایان اب کی بار اس کے آگے چٹکیاں بجاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سوری، آپ نے آخری بار مجھے کیا کہا تھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور مجھے یہ دعا لگ گئی ہے۔ سرمد کے جواب پر شایان نے اسے عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر اس کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد کچھ سونگنے کی ایکٹنگ کی۔ اگر اپنی ناک سے گزارا نہیں ہو رہا ہے تو فوجی کتے بلوا لیں، سرمد نے چڑھ کر کہا، جس پر شایان نے ایک زبردست قہقہا لگایا۔ میں تو بس یہ دیکھنے اور سونگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نشے کی نوعیت کیا ہے۔ سستا نشہ کرنے کے بعد بندہ بالکل تیری طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اگر پیسے کم تھے تو مجھ سے لے لیتے یا صبر کرتے، مہینے کی بالکل آخری تاریخیں ہیں، تجھے تنخواہ کچھ دنوں میں مل ہی جانی تھی، پھر سستا نشہ کرنے کا فائدہ؟ شایان کے طنز کرنے پر سرمد نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ 1000 روپے تو تجھ سے دیے نہیں گئے، پہلے وہ دے پھر آگے کی بات کرنا۔ سرمد دوبارہ خاموشی سے رجسٹر کھولنے لگا، جس پر شایان کو سچ مچ حیرت ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ شایان اب بالکل سنجیدہ تھا۔ تو نے مجھے کہا تھا کہ یہاں سے دفع ہو جا، سرمد نے پھر دوبارہ جملہ دہرایا۔ میں یہ جملہ پچھلے 3 سال سے تجھے کہہ رہا ہوں، مگر آج تک تو دفع نہیں ہوا۔ وہ بات بتا جو تجھے تکلیف دے رہی ہے۔ شایان نے آگے جھکتے ہوئے شرارت بھری سرگوشی کی۔ مجھے آرمی سے لیٹر آ گیا ہے۔ سرمد کے جواب پر شایان پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم پرجوش ہوا۔ یعنی میری دعا آخرکار تجھے لگ ہی گئی؟ واہ، کمال ہو گیا۔ دیکھ، جو ہم پیروں کی خدمت کرتا ہے آفیسر بن جاتا ہے۔ شایان نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پاؤں میز پر رکھے۔ دعا مجھے نہیں تجھے لگی ہے، مجھے تو بد دعا لگی ہے۔ میں آرمی میں جانا نہیں چاہتا، مگر پیر حاکم علی کا حکم ہے کہ میں فوراً جانے کی تیاری کروں۔ سرمد نے مسکین سی شکل بنائی۔ ظاہر سی بات ہے تجھے مفت کا لنگر کھانے کی عادت جو پڑ گئی ہے۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں، مگر اس کے لیے تجھے پہلے ہدیہ دینا ہوگا، وہ بھی کم از کم 2000 روپے۔ شایان نے شرارت کی۔ 1000 تیرے پاس ایڈوانس میں جمع ہے، دوسرا کام ہونے کے بعد۔ سرمد کے جواب پر شایان نے سر ہلایا۔ اب بتا تجھے کیا ہوا تھا؟ تو کیوں سسرال سے آئی ہوئی لڑکی کی طرح رو رہا تھا؟ سرمد نے جیسے ہی یہ سوال کیا، شایان کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ ٹنڈ شایان کے منہ سے بے اختیار نکلا، جبکہ سرمد اب اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور اس میں تمہاری بہتری ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی ہو ہمارے پاس ہمارے ساتھ رہو؟ نیلا کے سوال پر دعا نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ مگر ساتھ رکھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس طریقے میں تو میں آپ کے ساتھ کم اور اس جرسی بھنگی کے ساتھ زیادہ رہوں گی، دعا نے دل میں سوچا۔ یہی تو سب سے بہترین طریقہ ہے تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کا۔ مجھے تم اور شایان دونوں ہی بہت اچھے لگتے ہو، لہٰذا میں چاہتی ہوں تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ نائلہ کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں میں ایسا نہیں چاہتی، میں اب شادی نہیں کر سکتی، دعا نے دھیمے لہجے میں احتجاج کیا۔ دیکھو تم اب بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہو، شادی تو کرنی ہی ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ نائلہ نے دعا کو اداس ہوتے دیکھ کر نرمی سے سمجھایا۔ جب میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ مجھے معلوم ہے یہ شادی بھی زیادہ دن نہیں چلے گی اور اس بار شادی ناکام ہونے کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ میں اب ایک نفسیاتی مریض بن چکی ہوں، میں نارمل لڑکی نہیں رہی۔ مجھے اس میاں بیوی کے رشتے سے ہی نفرت ہو گئی ہے، آپ میری بات کو سمجھیں۔ وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ شایان جو نائلہ سے بات کرنے آیا تھا، دعا کی آواز سن کر باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ دعا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تم شایان کو ایک موقع دے کر تو دیکھو، وہ اتنا بہترین شوہر ثابت ہوگا کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ نائلہ کی بات پر دعا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ یہ بات اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ دعا کے لہجے میں طنز تھا۔ میں یہ بات صرف دعوے سے ہی نہیں کہہ رہی بلکہ تمہیں کاغذ پر لکھ کر دینے کو بھی تیار ہوں۔ وہ ایک ذمہ دار، فرما بردار، بڑوں کا احترام کرنے والا اور سب سے بڑھ کر مذہبی اور معاشرتی اونچ نیچ کو سمجھنے والا انسان ہے۔
ایسا مرد بہترین شریک حیات ثابت ہوتا ہے۔ پھر وہ تمہاری ہسٹری سے بھی بخوبی واقف ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت نرمی اور محبت والا معاملہ اختیار کرے گا۔ آخر تم اس کی اکلوتی کزن بھی تو ہو۔ اپنی بات کے آخر میں نائلہ ہلکا سا مسکرائی، جبکہ باہر دیوار کے ساتھ لگا شایان ان کی باتوں سے پریشان ہو گیا۔ کوئی اس سے اس قدر محبت کرتا ہے اور اس پر اتنا اندھا اعتماد کرتا ہے، کیا مجھے نائلہ خالہ کا اعتماد توڑ دینا چاہیے؟ اپنے آپ سے سوال کرتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نائلہ آپ سمجھے نا، اس بار شادی کی ناکامی پر میں اپنے آپ کو موت کے منہ سے نہیں بچا پاؤں گی۔ سب باتیں کریں گے کہ کیا اب بھی اس کا شوہر نامرد تھا جس کی شادی تیسری بار بھی ٹوٹ گئی۔ پھپھو تو پہلے ہی کہتی ہیں کہ دعا تم شادی نہ کیا کرو، اچھے بھلے مرد کو اپنی منحوست سے نامرد بنا دیتی ہو۔ دعا اب کی بار رونے لگی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ شادی ناکام ہوگی؟ نائلہ نے اس کا وہم دور کرنے کے لیے پوچھا تاکہ اسے تسلی بخش جواب دے سکے۔ یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ کوئی مجھ جیسی اب نارمل لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہے۔ مجھے اس رشتے سے ہی ڈر لگ رہا ہے کہ میں کیسے بتاؤں گی اسے کہ… دعا کو شدید ڈپریشن کی وجہ سے دورہ سا پڑنے لگا تھا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ نائلہ نے اس کی حالت کے پیش نظر خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں شایان سے بات کرتی ہوں۔ اگر اسے کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ہوا تو میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ ویسے بھی اب کچھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں خود یہاں موجود ہوں۔ شایان کی ہمت نہیں کہ میرے آگے زبان چلائے یا میری کسی بات کو جھٹلائے بھی۔ نائلہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ دعا کو سمجھائے۔ دعا کے چیخنے چلانے پر اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ سرمد گہری نیند میں تھا مگر اس کے کان مسلسل اپنے موبائل کی چیخ و پکار سن رہے تھے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جب وہ خاموش نہ ہوا تو سرمد نے بے بسی سے آنکھیں ملتے ہوئے دور لگے سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا۔ اے پیارے سوئچ بورڈ، میں بستر سے نکل نہیں سکتا۔ تو ذرا ہمت سے کام لے اور وہ موبائل جو میں نے تجھ پر چارجنگ کے لیے لگا رکھا ہے اسے کسی طرح میرے تک پہنچا دے۔ ابھی وہ سوئچ بورڈ سے مذاکرات کر ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر موبائل پورے آب و تاب سے رونے لگا۔ یہ تو کوئی مجھ سے بھی زیادہ ڈھیٹ انسان ہے۔ او بھائی بس کر دے، میں اب سونے لگا ہوں، سرمد نے کہتے ہوئے ایک بار پھر لحاف اپنے اوپر اوڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں بند کرتا پھر اس کے موبائل نے شور مچا دیا۔ اتنا تو وہ چارج نہیں ہوا تھا جتنا اس کمینے کی کال کی وجہ سے لو ہو گیا ہے۔ سرمد بڑبڑاتا ہوا لحاف سے باہر نکلا، بے دردی سے چارجنگ پر سے موبائل اتارا اور کال ریسیو کی۔ کتنی تکلیف ہے کمینے تجھے کہ تو صبح کا انتظار بھی نہیں کر سکتا، مرنے لگا ہے۔ سرمد کی غصیلی آواز جیسے ہی اسپیکر سے ابھری، عنایا حیران پریشان سی موبائل کان سے ہٹائے اسے تکنے لگی۔ اب کیا موت واقعہ ہو گئی ہے جو اپنی آخری خواہش بتائے بغیر ہی دفع ہو گیا ہے؟ اب بکواس بھی کر ورنہ میں موبائل سے نکل کر تجھے اتنا ماروں گا کہ تو کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہے گا کہ کہاں مارا ہے۔ سرمد کی دھمکی آمیز جملوں پر عنایا لرز کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا وہ بول پڑی، میں عنایا۔ بمشکل ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس نے اپنا تعارف کروایا اور اب لرزنے کی باری سرمد کی تھی۔ سرمد نے اپنا گلا صاف کیا۔ لڑکی کے ساتھ اس قدر بدتمیز گفتگو اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچی تھی۔ سرمد یار، سارا امیج خراب ہو گیا ہے، سرمد نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا میں جب چاہوں آپ کو فون کر سکتی ہوں، کسی بھی وقت کبھی بھی، عنایا نے ڈری سہمی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں میں نے یہ بکواس کب اور کیوں کی تھی۔ شایان صحیح کہتا ہے، بندے کو اتنا سستا نشہ نہیں کرنا چاہیے، سرمد نے دل میں سوچا مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ میں ابھی فارغ تھی تو سوچا کہ تفصیل سے آپ سے بات ہو جائے گی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی جلدی سو جاتے ہیں، ابھی تو صرف 9 بجے ہیں۔ خیر معذرت، عنایا نے شرمندگی سے اپنی کال کی وضاحت دی۔ عنایا کے ٹائم بتانے پر سرمد نے حیرت سے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں ابھی صرف رات کے 9:30 بجے تھے، مطلب وہ عصر کا سویا ہوا ابھی اٹھا تھا۔ سرمد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ خود کو نارمل کرنے کے بعد اس نے موبائل کی بند سکرین کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد سرمد نے کال بیک کی جو یقیناً اب اٹینڈ نہیں ہونی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اصل میں آج بہت تھک گیا تھا تو جلدی ہی سو گیا۔ بعض اوقات مریدین کے بھیس میں لوگ خوامخواہ فون کر کے تنگ کر دیتے ہیں، میں سمجھا کہ کوئی ایسا ہی انسان ہے، بہت معذرت۔ عنایا ابھی بستر پر بیٹھی سرمد کی باتیں ہی سوچ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میسج کھول کر پڑھا۔ کوئی بات نہیں لکھا پھر مٹا دیا، میری ہی غلطی تھی جو رات میں کال کی، پھر وہ بھی مٹا دیا۔
सरमद जो मुसलसल टाइपिंग होती देख रहा था आखिर में झंझला गया, क्योंकि उसे अभी तक कोई मैसेज वसूल नहीं हुआ था। आप मुसलसल पिछले 5 मिनट से टाइपिंग कर रही हैं, मगर मुझे आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? मुझे गालियां निकालने के लिए आपको मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे शायद। सरमद का मैसेज पढ़ते ही अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं फिर आपसे बात करूंगी। शब्बा खैर। अनाया का मैसेज पढ़ने के बाद सरमद ने अपना मोबाइल सोफे पर उछाल दिया। हाय हाय, गरीब बंदा तो कभी हीरो बनने का सोचे ही ना। अभी कहानी शुरू ही नहीं हुई थी कि मैंने अपने हाथों से दफना भी दी। सरमद अपने ऊपर अफसोस करता हुआ वाशरूम की तरफ बढ़ गया। शायान अपने कमरे में बेकरार सा चहलकदमी कर रहा था। उसे ये बात बहुत डिस्टर्ब कर रही थी कि नायला कैसे उससे इतनी उम्मीदें रख सकती है। रखना तो दूर की बात है, वो तो दूसरों को भी उम्मीद दिला रही थी। मैं उस लड़की से बात करना पसंद नहीं करता, कुजा के उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना, वो भी उसके तरीके से। अभी वो अपनी सोचों में बुरी तरह गुम था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी जो उसे सख्त नागवार गुजरी। खिलाफ आदत शायान ने अंदर आने से मना कर दिया। जो भी है चला जाए, मेरा फ़िलहाल किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा, मगर मेरा तो फ़िलहाल किसी को सुनने का बहुत दिल कर रहा है। गैर मुतवक्का तौर पर नायला की आवाज़ पर वो पलटा। आप? शायान ने उन्हें नाराज़ होकर देखा। हाँ मुझे ख्याल आया कि भाई साहब ने तुमसे बात तो कर दी होगी और यकीनन तुम्हें एतराज़ भी नहीं होगा। फिर भी चलो, ये रस्म ही सही, मैं तुमसे पूछ लेती हूँ कि तुम्हें दुआ से शादी पर कोई एतराज़ तो नहीं है। हालांकि मुझे जवाब मालूम है, फिर भी। नायला कहती हुई बेतकल्लुफ़ी से सोफ़े पर बैठ गई। ये आप मुझे सुनने आई हैं या अपने आप को? क्योंकि अभी तक आपने मुझसे कोई बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता खुद कलामी ज़रूर सुनने में आई है। नाराज़ सा शायान उनके बराबर आ बैठा। अच्छा भाई, तुम बता दो कि कौन सा दिन निकाह के लिए ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से ये जुमा या... नायला ने सोचने की एक्टिंग करते हुए पूछा, जिस पर शायान कुछ देर उन्हें घूरता रहा, फिर उठकर जाने लगा। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बताओ तो सही, कौन सा दिन ठीक रहेगा? असल में हम लोगों, बल्कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि सादगी से निकाह किया जाए, ताकि फ़ारूक भाई मुतमईन वापस जा सकें। हम फ़ारूक भाई पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे, ठीक है ना? नायला की बात सुनने के बाद शायान ने अजीब नज़रों से उन्हें देखा। आप मुझे सुनने नहीं बल्कि सुनाने आई हैं और मैंने सब सुन लिया है। अब आप जा सकती हैं। शायान अब सच में नाराज़ हो गया था। तुम्हें क्या हुआ है? मुंह क्यों फुला लिया है? कभी खुश भी हो जाया करो भाई, आखिर तुम्हारी पहली शादी है। नायला ने शरारत से उसके कंधे पर थप्पड़ लगाया। अरे वाह, पहली शादी? यानी आपके ख्याल से इस किस्म की शादी के बाद भी मैं दूसरा तजर्बा करूँगा? शायान हंसा। मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी, यानी दुआ का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। नायला बिल्कुल संजीदगी से शायान को देख रही थी। एक तो माशाल्लाह से आप खुद बहुत बड़ी नजूमी हैं। हर किसी के दिल का हाल आपको पहले से ही मालूम हो जाता है। दूसरा, अब आपकी भांजी ज़हीन तरीन क्या कहने। शायान ने ताली बजाई। तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? अगर तुमने दुआ से शादी नहीं करनी तो ठीक है, मैं उसकी शादी सरमद से कर देती हूँ। वो भी मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही अजीज़ है। मगर ये बात तो अब तय है कि मैं दुआ को अपने पास रखूँगी। उसे उस पागल खाने में वापस कभी नहीं जाने दूँगी। नायला ने हतमी अंदाज अपनाया। मेरे ख्याल से आपको पहले उसका इलाज कराना चाहिए और फिर शादी। शायान ने अभी बात शुरू ही की थी कि नायला ने उसे टोक दिया। शादी ही उसका इलाज है, क्योंकि जिस रिश्ते से उसका एतमाद ख़त्म हुआ है, अब वही रिश्ता उसका एतमाद बहाल भी करेगा। नायला के जवाब पर शायान खामोश हो गया। देखो, तुमने खुद साइकोलॉजी पढ़ी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका इलाज करो। अगर ठीक होने के बाद तुम्हें लगा कि तुम उसके साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हो तो ठीक, वरना... नायला ने कंधे उचकाए। ये इलाज का कौन सा तरीका है? मेरे ख्याल से ये इलाज की कोई बहुत ही बेहुदा किस्म है। शायान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। भाई, अब हम अपनी जवान बेटी वैसे तो किसी को नहीं दे सकते, और उसका इलाज भी यही है कि कोई एक मर्द उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए उसका एतमाद बहाल करे, और वो मर्द उसका शोहर ही हो सकता है। नायला की इतनी समझदारी पर शायान का दिल किया कि अपना सर दीवार में दे मारे। यानी ये शादी नहीं बल्कि एक ट्रीटमेंट है। शायान ने तस्दीक चाही, जिस पर नायला ने बगैर शर्मिंदा हुए अपना सर हाँ में हिलाया। चलें ठीक है, मगर आप मुझसे वादा करें कि आप बाद में मुझे इस शादी को जारी रखने पर ज़ोर नहीं देंगी। मैं आपकी भांजी का इलाज करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे चैलेंज अच्छे लगते हैं।
وہ کیا ہے نا، ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا۔ شایان نے ایک سٹائل سے اپنی شرٹ کا کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ پھر اس جمعہ کو نکاح رکھ لیں؟ نائلہ نے شایان کے راضی ہونے پر پرجوش انداز میں پوچھا۔ میری طرف سے ابھی رکھ لیں، مگر میں اپنی اصلی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گا، شایان نے فوراً بتانا ضروری سمجھا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرنا کہ سالانہ عرس پر اپنی اصلی شادی رکھ لینا، ویسے ہی اتنا دھوم دھڑکا ہوتا ہے، تھوڑا اور صحیح۔ نائلہ نے مذاق اڑاتے ہوئے شایان کی طرف دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ خالہ آپ کچھ دن پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی، مگر اب آپ کو بھی علاج کی ضرورت ہے۔ شایان کے جواب پر نائلہ دل کھول کر ہنسی۔ اب اس کے دل کا بوجھ اتر گیا تھا اور اسے اللہ پر پورا یقین تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیں گے اور یہ بہترین کپل ثابت ہوگا۔ دیکھو بیٹی، اگر تمہارا دل مطمئن نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، تم اس نکاح کے لیے منع کر سکتی ہو۔ فاروق صاحب نے بہت ہی شفقت اور محبت سے دعا سے پوچھا۔ بابا، میرا اب شادی کرنے کو دل نہیں کرتا، کم از کم آپ تو میری بات سمجھتے ہیں نا؟ دعا نے آس بھری نظروں سے فاروق صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، میں نہ صرف تمہاری بات سمجھتا ہوں بلکہ میں تمہاری تکلیف سے بھی بخوبی واقف ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی دنیا کے ڈر سے اپنی خوشیوں سے محروم رہے یا خود اپنے اوپر خوشیوں کے دروازے بند کر دے۔ فاروق صاحب کے سمجھانے پر دعا نے انہیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا اس میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اب اگر تم صرف اپنی پھپھو یا تائی کے ڈر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تم اپنے اوپر خود ظلم کر رہی ہو۔ فاروق صاحب کے جواب پر دعا نے نظریں جھکا لیں۔ شایان بہت سمجھدار بچہ ہے، اوپر سے تمہاری خالہ بھی یہاں پر ہی ہے، جس کی وجہ سے میرا دل مطمئن ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کسی کو بھی غلط نہیں کرنے دیں گی۔ میرے خیال سے یہ شادی تم پر ضرور خوشیوں کے دروازے کھولے گی۔ فاروق صاحب کی آواز میں ایک امید تھی۔ اور اگر یہ شادی بھی ناکام ہو گئی تو؟ دعا نے مایوسی کی حدوں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ تو اللہ کی مرضی، میں کل بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا تھا اور آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی تم مجھے اپنے ساتھ ہی پاؤ گی۔ میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ فاروق صاحب کی آخری بات پر دعا ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے۔ دعا کا دل تو مطمئن نہیں تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ عصر کی نماز کے بعد عموماً کسی نہ کسی کا نکاح درگاہ پر ہو رہا ہوتا تھا۔ حاکم علی صاحب خود نکاح پڑھاتے اور ہر جوڑے کو دعاؤں کے ساتھ جو کچھ بھی وہ نقدی کی صورت میں دے سکتے کپڑوں اور راشن کے ساتھ دیتے تھے، لہٰذا گاؤں والوں کی زیادہ تر یہی خواہش ہوتی تھی کہ نکاح مخدوم حاکم علی سے ہی پڑھوایا جائے۔ ایک تو ان لوگوں کا کھانے کا خرچ بچتا تھا، دوسرا انہیں کچھ مال بھی مل جاتا تھا جس سے انہیں کافی سہولت رہتی تھی۔ سرمد کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ نکاح کے سارے انتظامات پہلے ہی مکمل کر لے، جس میں لڑکی اور لڑکے کی رضامندی، گواہ، دونوں گھرانوں کی تھوڑی بہت پڑتال وغیرہ شامل تھی۔ ویسے تو حاکم علی دوسرے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھاتے تھے، وہ صرف اپنے گاؤں کے لوگوں کا ہی نکاح پڑھاتے، مگر پھر بھی نکاح سے پہلے سرمد کو یہ حکم تھا کہ وہ جوڑوں کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لے۔ اگر کسی پر ذرا برابر بھی شک ہوتا تو وہ انکار کر دیتے۔ ابھی بھی وہ شایان کے ساتھ رجسٹر پر ان جوڑوں کی تفصیل لکھ رہا تھا جن کا آج نکاح ہونے والا تھا۔ یہ تقریباً 3 جوڑے تھے۔ سرمد میں ان تینوں کے لیے کپڑے، راشن اور خود نقدی سلامی کے طور پر لفافے میں ڈالی اور کرسی پر تقریباً گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ چلو جی، یہ کام بھی مکمل ہوا۔ سرمد نے رجسٹر بند کرتے ہوئے ٹیبل کی ایک سائڈ پر رکھا۔ آج 3 نہیں بلکہ 4 لوگوں کا نکاح ہے، شایان نے کہتے ساتھ رجسٹر کھینچ کر اپنی طرف کیا اور اس پر اپنا اور دعا کا نام ماں ولدیت لکھ کر بند کر دیا۔ تو پہلے نہیں بتا سکتا تھا، اب ان کی بھی تحقیق کرنی پڑے گی اور سامان بھی پیک کرنا ہوگا۔ سرمد نے سخت ناگواری سے رجسٹر اپنی طرف کرتے ہوئے کھولا۔ بے فکر ہو جائے، اس جوڑے کے لیے تجھے کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا۔ نہ ہی اس جوڑے کو کپڑے، راشن اور سلامی کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی قسم کی پڑتال کی۔ آرام سے اے سی کے نیچے بیٹھ کر ہوا لے کر اور آرام کر۔ شایان نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلیوں میں پین کو گھمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ ضرورت نہیں؟ کیسے ضرورت نہیں؟ حاکم صاحب کو پتہ چلا تو مجھے غصہ ہوں گے۔ سرمد نے جیسے ہی رجسٹر پر بما ولدیت شایان اور دعا کا نام پڑھا تو حیرانی سے شایان کی طرف دیکھا جو اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ بندہ خسرے سے اولاد کی امید رکھ لے مگر تجھ سے کسی چیز کی امید نہ رکھے۔ جیسے ہی سرمد کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، شایان کا بے ساختہ کہا آفس میں بلند ہوا، جبکہ سرمد شدید غصے میں باہر جانے لگا۔ رکو تو صحیح، میری بات سن، کیا ہو گیا ہے؟ شایان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا۔
ابھی بھی پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی تیری شادی ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں، تو نے بھی بتانا پسند نہیں کیا۔ میری کوئی اہمیت بھی ہے تیری زندگی میں یا نہیں؟ سرمد نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ یار اہمیت تو میری بھی نہیں ہے بقول تیرے جس کی آج شادی ہے۔ مجھے بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ آج میرا نکاح ہے۔ اب بتا تجھے کیسے اور کب بتاتا؟ شایان کے بتانے پر سرمد نے اسے مڑ کر حیرانی سے دیکھا۔ یار یہ شادی اصل میں شادی نہیں بلکہ ایک مریضہ کا ٹریٹمنٹ ہے۔ جب میری اصلی شادی ہوگی تو میں تجھے ضرور 3 دن پہلے بتا دوں گا۔ شایان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ 3 دن؟ صرف 3 دن پہلے؟ سرمد نے دہرایا۔ اور کیا 3 دن تھوڑے ہیں؟ شادی میری ہوگی تیری نہیں۔ شایان ہنسا۔ بلا وجہ کی ہنسی آ رہی ہے، سرمد نے طنز کیا۔ بھئی جب پاگل ساتھ شادی ہو گئی تو اثرات تو آئیں گے نا۔ شایان پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اٹھا جبکہ سرمد نے اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ میری شادی کا دکھ ہے یا اپنی نہ ہونے کا؟ شایان نے ابرو اچکا کر سوال کیا کیونکہ آج وہ اسے ضرورت سے زیادہ ہی ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ میری شادی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ سرمد نے سرد آہ بھری، اسے عنایا کی آخری کال یاد آ گئی تھی۔ کیوں کیا ہوا؟ کیا تجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے؟ شایان کھل کر مسکرایا۔ ڈاکٹرز نے تو جواب نہیں دیا مگر میری قسمت نے مجھے صاف جواب دے دیا ہے۔ سرمد کو ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دیکھ کر شایان بھی سنجیدہ ہوا۔ آخر ماجرا کیا ہے جس نے میرے اچھے خاصے نمونے کو سیریس ہونے پر مجبور کر دیا؟ شایان نے سرمد کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے تفتیشی انداز میں پوچھا، جس پر سرمد نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں تو کہتا ہوں جتنی ہو گئی ہے وہی کافی ہے، اب بس کر۔ شایان کے مخلصانہ مشورے پر سرمد نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیوں، کیا مشورہ پسند نہیں آیا جو یوں مسکرا رہا ہے؟ شایان نے اسے مزید چھیڑا۔ چلیں اب آپ دفع ہو جائیں، میرا مزید موڈ خراب نہ کریں، یہ نہ ہو میں آپ کو نکاح والے دن سلامی میں گالیاں دوں۔ سرمد کہتا ہوا اپنی کرسی پر واپس جا بیٹھا جبکہ شایان سیٹی بجاتے ہوئے آفس سے باہر نکل آیا۔